الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ روشیف اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ البقرہ کی ان آیات بینات میں یہود مدینہ سے خطاب ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ در حقیقت مدینہ شریف کی سٹی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہی آباد ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ طبہ حمیری یمن سے کعبۃ اللہ کے ساتھ اس نے کچھ غلط حرکت کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس کو بیماری لگ گئی۔ پھر کسی نے جب اس کی بیماری کا علاج بتایا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی غلط نیت کی ہے، لہٰذا صحیح نیت کریں، اپنی نیت درست کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس نے منت مانی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو غسل بھی دوں گا اور غلاف بھی دوں گا اگر میں صحت یاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرما دی۔ تو یہ پورے لشکر کے ساتھ وہاں سے مکہ شریف آیا اور کعبۃ اللہ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ اس کے بعد ملک شام سے ہوتے ہوئے سیریا کی سیر کی پورے کی، اور اس کے بعد مدینہ شریف والے راستے واپس یہ یمن جا رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے یہود کے جو توریت کے ماہر تھے۔ تو جس جگہ مدینہ شریف آباد ہے، جب ان کا قافلہ یہاں پہنچا، چٹیل میدان تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں وہ آثار نظر آئے ان علماء کو جو توریت میں انہوں نے پڑھے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جگہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو اس طرح وہ 400 علماء وہیں ٹھہر گئے، اور اس طبہ حمیری نے ایک خط لکھا اور اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی، نعتیہ اشعار عربی کی زبان میں۔ تو یہی دنیا میں سب سے پہلی نعت بھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کے زمانہ یہ ہے۔ تو اس طرح وہ علماء وہیں رہ گئے۔ تو یہ خط بھی ان کے سپرد کیا کہ اگر آپ کے زمانے میں اللہ کے حبیب جلوہ گر ہو گئے تو آپ دے دینا، ورنہ اپنی نسل میں یہ خط دے دینا کہ جب بھی اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوں تو یہ خط دے دیا جائے۔ تو بہرحال یہود اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم ان کے انتظار میں ہی یہ مدینہ کا شہر ہم نے آباد کیا ہے تو ہماری نسل میں ہی پیدا ہوں گے۔ اور قانون بھی یہی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت اسحاق کی اولاد کے لوگ ہی یہاں آباد تھے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ بھی ہماری ہی نسل میں آئیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن سلام جیسے، کہ جنہیں یہ پتہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی، یہاں وہ ہجرت کر کے۔ یہ راز بڑے کم لوگوں کو معلوم تھا۔ تو بہرحال جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اوس اور خزرج کے قبائل چونکہ مکہ میں حاضر ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں، تو وہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہودی وہ اپنے حسد کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا حبیب نہیں مانتے۔ تو اب جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے یہودی ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، وہ سب کے سب ہمارے دین کے پیروکار بن جائیں اور ہمارے نبی کو تسلیم کر لیں۔ سب کی خواہش یہی تھی، لیکن یہودی یہ نہیں کرتے تھے، وہ چونکہ حسد تھا ان کا۔ تو اسی چیز کا ذکر قرآن پاک میں بیان کہ اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ اس سے پہلے ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ اللہ کا کلام کیا تھا؟ توریت شریف تھی۔ توریت میں بہت ساری آیات بینات میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی
نعت اور آپ کی تعریف تھی. تو یہ سنتے تھے توریت کے ٹیکسٹ میں، تو یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے تھے. من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو دیدہ اور دانستہ اس کو بدل دیتے تھے. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے، یہ دوسرا گروہ ہے. یہ کیا کرتے تھے کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے، پیچھے بھی قرآن پاک شروع میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ کیا کہتے کہ جب ان کے پاس جاتے، مسلمانوں کے پاس صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ ہاں ہماری کتاب میں توریت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف آئی ہے، لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حبیب کو مان چکے ہیں. تو اب جب دوسرے اپنے لوگوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس یہ جاتے تو اب بڑے لوگ ان سے کیا بات کرتے، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، ارے کتنے پاگل ہو تم لوگ کہ جا کر مسلمانوں سے یہ بات کرتے ہو کہ ہماری کتاب میں اللہ کے حبیب کی یہ تعریف ہے. ایسا کیوں کہتے ہو؟ اپنی کتاب کا حوالہ نہ دو. کیا ہوگا؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، قیامت کے دن وہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ تم کہہ رہے تھے ہماری کتاب میں یہ تھا، یہ تو تمہارے اوپر الٹی دلیل ہو جائے گی. لہٰذا توریت کا حوالہ دے کے کوئی بات نہ کرے. جو لوگ منافق تھے، یعنی بعض آ کر کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو بڑے انہیں یہ کہتے کہ یہ بات تم نہ کہو کہ ہماری کتاب میں یہ چیز موجود ہے، توریت میں یہ چیز موجود ہے. کیوں؟ اس لیے لیحاجوکم بہ عند ربکم، وہ جب اپنے رب کے پاس جائیں گے قیامت کے دن تو تمہاری ہی بات سے تم پر دلیل لائیں گے کہ تم ہی کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ ہے. افلا تعقلون، کچھ عقل سے کام لو. کہتے تھے یار یہ کتنی بے عقلی ہے کہ تم انہیں کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں اللہ کے آپ کے نبی کی یہ تعریف آئی ہے. جب یہ بات کہہ دو گے تو قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ وہ لوگ تو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتے تھے. تو اب یہ قرآن نے بیان کیا، اولا یعلمون، وہ انہیں تو یہ کہتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ان کے چھپائے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہانے تو آپس میں کر سکتے ہیں، خدا تو جاننے والا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اب دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو پڑھے لکھے جو خود پڑھتے تھے توریت میں، توریت کے ٹیکسٹ میں خود پڑھتے تھے کہ اللہ کے حبیب کی کیا کیا تعریفیں ہیں، لیکن کچھ ان میں سے امی تھے. یہ امی ایک ایسا لفظ ہے کہ کبھی یہ عام لوگوں کے بارے میں بولا جاتا ہے اور کبھی نبی کے بارے میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی النبی الامی کہا گیا ہے. تو اس کے دو معنی ہیں. جب یہ عام آدمی کے بارے میں بولا جائے، عام انسان کے بارے میں امی کا لفظ بولا جائے، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل ان پڑھ، بالکل پڑھا لکھا نہ ہونے، انگوٹھا ٹیک. لیکن جب یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولا جائے امی کا لفظ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات کہ بظاہر جس کا کوئی استاذ نہ ہو، جس کا استاذ خود رب ذوالجلال. سبحان اللہ. ورنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی اگر یہ ترجمہ ہم کر دیں گے بالکل ان پڑھ، پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں تھے، تو یہ تو گستاخی تو ہوگی ہی، ہمارا پورا دین اسلام مجروح ہو جائے گا کہ وہ ذات جو پڑھنا لکھنا جانتی ہی نہیں. تو ایسی ذات کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی قرآن بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی کی شان میں امی ہونا یہ نبی کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسی ذات کہ جس کا کوئی استاذ نہیں، کسی کے پاس الف بے نہیں پڑھا، اس کے باوجود قانون زندگی دے رہا ہے، کتاب حکمت دے رہا ہے، کتاب انقلاب لوگوں کو دے رہا ہے، سیرت طیبہ دے رہا ہے، بڑے بڑے زندگی کے قوانین دے رہا ہے، حکومت کے قوانین مرتب کر رہا ہے. ایسی ذات کہ جو کسی استاذ کے پاس نہ گئی ہو، اس کے باوجود بھی دنیا کا ہر مسئلہ حل کر رہی ہو، تو یہ اس کا معجزہ ہے کہ جس نے کسی سے نہیں سیکھا اس نے رب ذوالجلال سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، بذات خود. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے امی کا لفظ کہ جب نبی کی شان میں بولا جائے تو یہ نبی کا معجزہ ہے، اور جب عام انسان کے بارے میں بولا جائے تو یہ اس کا عیب ہے. اس کو کہیں گے کہ بالکل جو ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو. تو
تو اب بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ لوگوں کی کچھ باتیں سن کر کے اپنی کچھ تمنا ان کے بارے میں بنا لی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ فقط ظن اور گمان کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد بیان آ رہا ہے کہ اب چونکہ توریت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بالکل واضح دیا ہوا ہے، بالکل کلیئر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش و نگار کہ آپ کی بینی مبارک کیسی ہے، آپ کی آنکھوں کی پلکیں کیسی ہیں، کس طرح کی سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، کس طرح کے رخسار مبارک ہوں گے، کس طرح کے پتلے پتلے ہونٹ مبارک ہوں گے، کس طرح کی نرم و نازک انگلیاں ہوں گی، کس طرح کا آپ کا چہرہ مبارک ہوگا، یہ پورا چہرہ مہرہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا توریت شریف میں موجود تھا۔ اب یہودیوں نے دیکھا اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، دیکھا ایک طرف تو توریت کی آیت ہے اور دوسری طرف چہرہ رسول ہے، وہ کمپیئر کرتے تھے، کمپیئر کرتے تھے توریت کی آیتوں کو چہرہ رسول سے۔ اب چہرہ رسول کو تو بدل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے حبیب کے چہرے کو بدل دیتے۔ اب ان کی یہ پریشانی تھی کہ اگر توریت عام لوگوں کو ہم پڑھ کے سنائیں تو اس میں چہرہ جو اللہ کے حبیب کا دکھایا گیا ہے اور بظاہر وہی چہرہ ہے تو سب لوگ مان لیں گے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہی رسول ہیں جن کی آمد کا تذکرہ توریت شریف میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چہرہ رسول کو تو نہیں بدل سکتے تھے، البتہ توریت میں بدلنا شروع کر دیا آیتوں کو۔ مثلا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی، اکحل العینین، سرمگی آنکھیں ہوں گی، تو یہ تھا ٹیکسٹ، تو اس کو بدل دیا، کہا کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، معاذ اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری تحریفات کر دیں گے، تو اس کا بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فویل، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے ہیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، جو لکھتے ہیں وہ بھی تباہی کا سبب بن رہا ہے اور جو کماتے ہیں وہ بھی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اب ان سے کہا جاتا تھا، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ بڑے علماء تھے، تو یہ تو دیکھتے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام بہت بڑا نام ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مدینہ میں۔ جب آپ آئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، ایک دو کوسچن کیا اپنے تسکین قلب کے لیے اور ہاتھ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان۔ ایک دوسرے عالم تھے اسی طرح کے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کچھ کاروبار کیا، کچھ پیسے دیے ادھار۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ غریبوں کی مدد فرماتے تھے، جب اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو یہود سے ادھار لے کر کے بھی غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ یہ شان تھی اللہ کے حبیب۔ ادھار لیا تو قرض جب لیا جاتا ہے تو اس کی ایک مدت متعین ہوتی ہے کہ کب یہ واپس لوٹایا جائے گا، تو جو مدت، جو ڈیٹ فکس ہوئی تھی اس سے 2 دن پہلے ہی آ کر کے اس نے مطالبہ کیا، کہا کہ محمد میرا قرض دیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی 2 دن باقی، اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے، تو اس نے کچھ سخت کلامی کی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضرت عمر کو جلال آ گیا اور اپنا وہی جو جلالی فیصلہ تھا اس کے لیے تلوار میان سے باہر نکالی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، حالانکہ اس نے سخت باتیں کہی تھیں، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر شکن نہیں آیا، بلکہ حضرت عمر کو حکم دیا کہ اے عمر جتنا اس کا قرض ہے وہ بھی دے دیجئے، اور 2 سا کھجور یعنی 4 کلو کچھ گرام کھجور ہوتی تھی یہ ایکسٹرا اس کو دے دیجئے، تو وہ لے جا کر کے حضرت عمر نے پہنچا دی۔ تو واپس وہ شخص اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں توریت کا ماہر عالم ہوں، جتنی بھی توریت میں نشانیاں تھیں وہ سب نشانیاں میں نے آپ کی ذات میں دیکھ لی تھی۔ توریت میں آپ کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی تلخ کلامی کرے گا تو آپ زیادہ نرم ہوتے جائیں گے، بس یہ وصف مجھے ابھی پردہ خفا میں تھا، میں اس تحقیق میں تھا، ریسرچ میں تھا کہ یہ وصف آپ کا کس طرح آزماؤ، تو میں نے پہلے قرض دیا اور پھر جو وقت متعین کیا تھا اس سے پہلے مطالبہ کیا اور کچھ سختی کی آپ سے، لیکن آپ نرمی سے پیش آئے تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے ماہر علماء بھی بنی اسرائیل میں موجود تھے۔ اب یہ جو یہ علماء تھے، عبداللہ ابن سلام
یا دوسرے عالم، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے حبیب آخری نبی یہی ہیں، آپ تسلیم کر لیجئے، عذاب جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل اب انہوں نے جواب دیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہنے لگے کہ نہیں، آگ ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کچھ دن تک آگ چھوئے گی، اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہمارے باپ دادا نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی تو بس وہی 40 دن تک ہمیں عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جہنم میں جیسے ہی بھیجے جائیں گے معذرت کر لیں گے خدا کی بارگاہ میں، وہاں توبہ کر لیں گے تو ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو ان سے فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے ہو، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر، کیونکہ یہ گستاخ رسول تھے، دو ٹوک فیصلہ کر دیا، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی، جس نے بھی برا کام کیا، واحاطت بہ خطیئۃہ، اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، اس کے نامہ اعمال کو۔ اب یہ گناہ نامہ اعمال کو کس طرح گھیرتا ہے؟ جو شخص گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال کو گناہ گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، اس وقت کو بھی آپ یاد کریں، اللہ تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، احسان کریں گے۔ تو ماں باپ کے احسان کا تذکرہ یہاں فرمایا گیا، تو یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد انسان کے ذمہ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کیوں؟ اور پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ پالنے والا ہے انسان کو، لیکن انسان کو پالنے کا سب سے پہلا ذریعہ والدین کو بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اس کے والدین کا حق اس کے ساتھ مان رکھا۔ اس کے بعد یتامہ اور مساکین کا حق بھی ہے، پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا تذکرہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے، یہودیوں ہی سے خطاب ہے کہ ہم نے یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکالو گے، شہد بدر کرو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے بھی اقرار کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم ہی گواہ بھی بنے تھے۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر عہد لیا تھا کہ ہم اپنے کسی بھی بھائی کو اپنے شہر سے نہیں نکالیں گے اور آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں انہی کے 4 قبیلے آباد تھے، 2 تو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج یہی انصار مدینہ ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ ایک مکس بستی تھی، میں نے شاید پہلے عرض کیا ہوگا، جو غریب لوگوں کی بستی تھی، اوس اور خزرج۔ لیکن مدینہ شریف کے باہر 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے کا نام تھا بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلف کیا تھا اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ، یعنی مدینہ سٹی کے اندر بسنے والے قبیلوں سے باہر کے یہ دونوں قبیلے جو مدینہ میں رہنے والے تھے آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو باہر کے دونوں قبیلے اطراف کے یہودیوں کے قبیلوں نے ان دونوں کے حلیف بن گئے تھے اور یہ عہد کیا تھا کہ اب ہم ایسا کریں گے، یعنی بنو نذیر نے یہ کہا کہ خزرج کے ساتھ ہمارا عہد ہے، جو خزرج پر حملہ آور ہوگا اس کا دفاع ہم کریں گے۔ اسی طرح اوس کے ساتھ دوسرے قبیلے نے یہ عہد کیا تھا کہ جو آپ پر حملہ آور ہوگا اس کی مدد ہم کریں گے، تو مدد کرنے کا عہد کیا تھا۔ تو لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ آپس میں یہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے یہ کہ چھوٹوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب وہ آپس میں لڑنے بھڑنے لگ جاتے ہیں تو اب بڑے آ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان پر احسان ہو جاتا ہے، پہلے لڑائی کرو اس کے بعد فیصلہ کرو، فیصلہ کریں گے تو ان پر یہ احسان ہو جائے گا، جب احسان ہو جائے گا تو آپ آسان سے حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ تھا بنو نذیر اور
بنو قریظہ کا آپس میں یہ ایک ان کی اندرونی یہ خباثت کہہ لیجئے کہ اس طرح کی تھی کہ وہ اوس اور خزرج کو لڑاتے بھی تھے، پھر اس کے بعد باضابطہ اور ان کا کوئی قیدی آتا تھا تو قیدی کو پیسے دے کر کے چھڑا بھی لیتے تھے، یہ بھی ان پر احسان ہوتا تھا، جب احسان ہوتا تھا تو وہ دب جاتے تھے، اس طرح ان کی حکومت چلتی رہتی تھی۔ اس کا ذکر فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اپنی جانوں کو خود قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک فریق دوسرے کو اپنے گھروں سے نکال دیتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر گناہ پر اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو، وان یاتوکم اسارا، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر کے آ جائیں، تفادوہم، اور تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، پہلے تو تم نے نکالا، اب وہ کہیں سے گھومتے پھرتے، پھر اگر وہ قیدی بن کر کے آتے ہیں پھر آپ انہیں آزاد کرواتے ہو، یہ نکالنا ہی ناجائز تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب تم کچھ کتاب کے حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ سب چلتے چلتے پھر اس کے بعد کچھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر آیا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد بہت سارے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، 4000 انبیاء، اور یہ سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی پیروی کرتے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں آئی، بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مروی ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے۔ جو انجیل ہے، انجیل مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ توریت ہی کا تتمہ ہے، توریت کا ہی تتمہ انجیل کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، چنانچہ وہ مقبوح و مبعوث کو صحیح کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ کی ہم نے روح القدس حضرت جبریل کے ذریعے مدد بھی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں تفصیل کروں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بے شمار جگہوں میں یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ کی ہم نے روح القدس حضرت جبریل کے ذریعے مدد بھی فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خصوصیت نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام کے امتیوں کی مدد بھی حضرت جبریل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال، نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو قریش، جو اپنی برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ مکہ سے ستانے لگے۔ اس زمانے میں زبان سے بڑی تکلیف دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تلوار سے کم، زبان سے زیادہ۔ تو زبان سے کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پر تانا زنی کرتے تھے اشعار کے ذریعے، ایک شاعر ایک قبیلے کا اٹھتا، وہ دوسرے قبیلے پر تانا زنی کرتا، پھر دوسرے قبیلے کا شاعر اس کا جواب دیتا، تانا زنی کرتا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت ایک بڑے پائے کے شاعر ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے، شاعر النات۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، وہ کہ بزرگ تھے جب اسلام قبول کیا۔ تو اس کے بعد حضرت حسان کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے اللہ کے حبیب کے ساتھ۔ اب بزرگ آدمی کہاں جائے گا غزوہ میں، 60 سال کی عمر تھی اس وقت۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر لیا کہ حسان جبان، کہ حسان ایک بزدل آدمی ہے، کسی غزوے میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان کی تلوار سے حسان کی زبان سے جو فائدہ مجھے ملا ہے وہ دوسرے کسی نوجوان کی تلوار سے فائدہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ یہ کرتے کیا تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نعتیں لکھتے تھے، بہت بڑے پائے کے شاعر نعت لکھتے تھے، اور نعت جب لکھتے تھے تو اب قریش نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گستاخی میں اشعار لکھے، اب ان کا جواب دینا تھا۔ تو جواب کیا ہوتا تھا، نسب پر بات کرنا کہ اس کا نسب ایسا ہے، وہ گندے نسب والا انسان ہے، یہ کہتے تھے۔ جب نسب پر بات کرتے تھے تو دوسرے لوگ اس سے خوش ہو جاتے تھے، اور دوسرے کی جو سامنے مد مقابل ہوتا اس کی ہجو ہو جاتی۔ اب حسان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان قریش کا جواب دو،
اپنی زبان کے ذریعے، اشعار کے ذریعے. تو حضرت حسان تیار ہو گئے، یا رسول اللہ میں جواب دوں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حسان کس طرح جواب دو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو قریش کی یا جو عربوں کی روایت ہے اس سے ہٹوں گا نہیں، میں نسب پہ ہی بات کروں گا. ٹھیک ہے، میں نسب پہ بھی بات کروں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تہجوہم وانا منہم، نسب پہ کس طرح بات کرو گے جبکہ میرا نسب بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، نسب پہ بات کرو گے تو میرا بھی وہی ہے، مجھ پہ چوٹ آئے گی. تو حسان مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اسلکا کما تسل الشعرۃ من العجین، یا رسول اللہ میں آپ کو اس طرح پاک و صاف کھینچ کے نکال لوں گا جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت دی ہے. اب اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، بخاری کی روایت اللہم ایدہ بروح القدس. خوش ہو گئے تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو حسان امتی ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد جبریل کرتے تھے، وہ نبی. تو حضرت حسان رسول اللہ کے امتی. پھر اس کے بعد آیا کہ حسان جب نعت پڑھتے تھے تو حضرت جبریل ان کی مدد کرتے. بے شمار اشعار ایسے ہیں دیوان حسان میں کہ حضرت حسان خود روایت کرتے ہیں کہ میں جب نعت کہنا چاہتا تھا جبریل امین میرے دل میں ڈال دیتے تھے کہ آپ آگے یہ لکھو. جبریل امین. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر لگایا اور کہا کہ حسان میری نعت پڑھنی ہے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھو. تو ممبر پہ کھڑے ہو کر کے نعت پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت. تو یہ فرمایا گیا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی روح القدس جبریل کے ذریعے مدد کی. تو حضرت عیسیٰ کی مدد بھی جبریل کے ذریعے ہوئی، جناب حسان بن ثابت کی مدد بھی جبریل کے ذریعے ہوئی. اس کے بعد فرمایا گیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب ہوا یہ کہ جب تک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے مدینہ شریف میں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدینہ کے یہودی جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم افتح علینا بوسیلۃ النبی الامی، اے اللہ ہمارے اوپر فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما ہمیں، اور ہمارے سارے دریچے کامیابیوں کے ہمارے اوپر کھول دے نبی امی جو تشریف لانے والے ہیں ان کے وسیلے سے. ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی یہود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. یہ قرآن نے بیان کیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی یعنی قرآن مصدق لما معه، یہ قرآن ان کی کتاب جو ان کے پاس تھی توریت اس کی تصدیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ویریفائی کر رہی ہے یہ کتاب. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہی مدینہ کے یہودی کہ جب کفار ان پر حملہ آور ہوتے تھے، حملہ کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس حبیب کے صدقے میں جو آنے والا ہے، جو مبعوث ہونے والا ہے، اس کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرما. تو پہلے تو یہ کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جس چیز کو یہ پہچانتے تھے جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی كَفَرُوا بِهِ تو اس کا انکار کر بیٹھے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ یہ کفار پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے تھے، اور اس کو تعریف کے باب میں قرآن نے بیان کیا ہے. تم لوگوں کی یہ تعریف تھی، یہ وصف تھا کہ تم میرے حبیب کے نام کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے تھے. تو یہ ان کی تعریف ہوئی. ٹھیک ہے، تعریف کس بات پر ہوئی کہ ابھی اللہ کے حبیب جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی تشریف نہیں لائے، اور پہلے ہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں کامیابی عطا فرما. تو آج اگر کوئی ان کا امتی، اس وقت تو ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آج اللہ کے حبیب جلوہ گر ہو چکے ہیں، اگر آج بھی کوئی امتی خدا کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ دے کر کے دعا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے عظیم بات ہے. یہاں قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب آ گئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کا انکار کر دیا. تو ایسا جان پہچان کر کے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر اس کے بعد ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ کرتے ہیں کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم یکفروا بما انزل اللہ، کیا یہ سودا کرتے ہیں
کہ چھوٹی چھوٹی اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. وباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اصل میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے جیسے حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ ہے، ان کو قتل بھی کیا تھا ان لوگوں نے، تو اس کا ذکر فرمایا گیا کہ ان سے کہا جائے کہ ان کے وصف یہودیوں کا یہ بیان کیا کہ ان سے جب کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، بلکہ سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب پیٹ پھیرتے ہیں تو پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. آپ ان سے کہہ لیجئے کہ یہ تو تمہاری تصدیق کرنے والی جو کتاب تمہارے ساتھ آئی تھی اس کی تصدیق کر رہی ہے. اگر تم سچے تھے تو انبیاء کرام کو تمہارے باپ دادا نے قتل کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ وہی بچڑے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ جو اس کا حضرت جبریل نے باضابطہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اس کا دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کا ذکر پھر فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا گیا ان سے چیلنج، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے تھے نا بار بار کہ ہم اللہ کے پاس دیکھ لیں گے جو ہو جائے گا. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. تو اب انہیں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر آخرت تمہارے ہی لیے ہے، اللہ سے تم نے وعدہ کر لیا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو آخرت کی زندگی تو بڑی عجیب زندگی ہے، بڑی سنہری زندگی ہے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے، دنیا کے دھندے سے بچ جاؤ، آخرت میں چلے جاؤ اگر سچے ہو. لن يتمنوه ابدا بما قدمت ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه، یہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، کبھی یہ دعا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا کر لیتے تو سب کو موت آ جاتی. پھر اس کے بعد ایک یہودی تھا جس نے، یہودی عالم عبداللہ عبداللہ نام کا، تو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ فرشتہ کون سا آتا ہے آپ کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل آتے ہیں. تو چونکہ حضرت جبریل نے ہی ان کے باپ دادا پر طور پہاڑ لا کے کھڑا کیا تھا عذاب کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. جبریل تو وہ فرشتہ ہے کہ جس نے ہمارے باپ دادا پر پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا تھا، لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب کتنی بیکار بات کی. تو اس کے بارے میں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے محبوب فرما دیجئے جو جبریل سے عداوت رکھے گا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے حکم سے ہی آپ کے دل پر وحی لے کر اترتے ہیں. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کی تصدیق جو آپ کے سامنے ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی ہے اور یہ خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ سے عداوت رکھے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے، جبریل اور میکائیل سے عداوت رکھتا ہو تو اسے کہہ دیجئے کہ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی آپ سے دشمنی کے در پہ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب لے کے آئے تھے تو اس کتاب توریت کو بدل دیا گیا. پھر اس کی ریپیٹ کیا گیا کہ توریت کو بدل کر کے تم لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو بدلنا چاہا، لیکن تم اللہ کے حبیب کو وصف کو نہیں بدل سکتے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محبوب فرما دیجئے كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی وہ کوئی عہد کریں گے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو ایک فریق اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی جو یہود ہیں، ان میں سے ہی کچھ لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب خدا کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا. کأنہم لا یعلمون، اور اس طرح ہو گئے گویا وہ جانتے نہیں. ایک جانتے تو تھے لیکن ایسے ہو گئے گویا وہ نہیں جانتے ہیں.
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے، تو وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز، اگلی نشست قرآن پاک کے درس کی 23 مارچ کو ہوگی بروز بدھ۔ تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔